بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم لوگوں نے افیکٹو کمیونیکیشن میں مزید 2C کے بارے میں ہم لوگوں نے پڑھنا، دیٹ از کلیئرٹی اور کرٹسی۔ ان دو کے بارے میں آج ہم لوگ اپنے لیسن نمبر 10 میں پڑھیں گے۔ آپ لوگوں نے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے اور پھر اپنے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کرنا ہے، اور آگے آپ لوگوں نے ہر گروپ میں شیئر بھی ضرور کرنا ہے۔ آپ لوگ جس گروپ میں ہوتے ہیں نا، وہاں پہ آپ لوگ بچوں کو ساتھ لے کے چلا کریں، ان کو بتایا کریں کہ آج یہ والے ایک گروپ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگ گروپ اسٹڈی کیا کریں، سب کو ساتھ لے کے چلا کریں، بھائی یہ والے لیکچرز لیں آپ، اس طرح سے جو ہے نا آپ لوگ ہینڈ آؤٹ کو ریڈ کریں، سارے ایک دوسرے کو گائیڈ وغیرہ کیا کریں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ گروپ اگر آپ لوگ ہمارا جوائن کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، ہمارا گروپ بھی آپ جوائن کر سکتے ہیں۔ ہم لوگ چلتے ہیں آج کے اپنے لیسن نمبر 10 کی طرف۔ اس میں سب سے پہلے ہم لوگ کلیئرٹی کے بارے میں بات کریں گے۔ کلیئرٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو میننگ کسی بھی چیز کا، جو میننگ آپ کے دماغ میں ہے، بالکل ایکوریٹلی وہی میننگ جو ہے نا وہ ریڈر کے دماغ میں جائے، یہ ہوتی ہے کلیئرٹی۔ کلیئرٹی کا مین مقصد یہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ڈیفینیشن آپ کے MCQs میں بھی آتی ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے ایک بات یہ یاد رکھنی ہے کہ آپ نے ہمیشہ پریسز لفظ ورڈز یوز کرنے ہیں، ٹھیک ہے، کنکریٹ ورڈز یوز کرنے ہیں، امیج بلڈنگ ورڈز پریسز ہوتے ہیں کہ آپ لوگوں نے بالکل ایگزیکٹ ورڈنگ آپ لوگوں نے یوز کرنی ہے، فیملیئر ورڈز آپ نے یوز کرنے ہیں کہ جو ورڈز آپ کا جو ریڈر ہے ان لفظوں کے بارے میں جانتا ہو، ٹھیک ہے۔ کلیئرٹی کو آپ لوگ اچیو کر سکتے ہیں کہ آپ بیلنس رکھیں، پریسز لینگویج میں اور فیملیئر لینگویج میں آپ بیلنس رکھیں، تبھی آپ لوگ کلیئرٹی کو اچیو کر سکتے ہیں۔ جب آپ کے پاس چوائس ہوتی ہے نا ایک بڑے ورڈ میں اور چھوٹے ورڈ میں، تو آپ ہمیشہ اس میں سے وہ ورڈ چوز کیا کریں جو کہ چھوٹا بھی ہو اور فیملیئر بھی ہو، جو کہ عام طور پہ بولا جانے والا لفظ ہو، ٹھیک ہے۔ تو ایک بھی آپ لوگوں کے MCQs میں آتا ہے کہ کلیئرٹی از اچیو تھرو دا بیلنس بٹوین دا پریسز لینگویج اور فیملیئر لینگویج، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ نے جب چوائس ہو تو آپ نے کون سے لفظ چوز کرنے ہیں، شارٹ اور فیملیئر لفظ آپ لوگوں نے جو ہے نا وہ چوز کرنے ہیں۔ ایک سنہری اصول اس چیز کا یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ لوگوں کے مائنڈ میں ڈاؤٹ ہونا کسی لفظ کے بارے میں، تو آپ ہمیشہ وہ لفظ چنیں جو کہ زیادہ فیملیئر ہوتا ہے۔ اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو آڈینس ہوتا ہے اچھے طریقے سے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے۔ یہاں پہ اگزامپل ہے، آپ لوگ پے کا لفظ یوز کیا کریں بجائے اس کے کہ آپ لوگ ریمینریشن کا لفظ استعمال کریں۔ انوائس کا آپ لوگ لفظ استعمال کیا کریں بجائے اس کے آپ لوگ اسٹیٹمنٹ آف پیمنٹ کا لفظ استعمال کریں۔ یہ آپ لوگ کے MCQs میں آتا ہے کہ ریمینریشن کی جگہ پہ پے کا لفظ استعمال کرنا ہے اور اسٹیٹمنٹ آف پیمنٹ کی جگہ پہ انوائس کا لفظ استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ہم لوگ چلتے ہیں۔ اچھا، آگے یہ وہ بتا رہے ہیں کہ یہ بہت اپروپریٹ ہوتا ہے کہ جو ٹیکنیکل ٹرمز اور جو بزنس جارگون ہوتے ہیں وہ یوز کیا کریں۔ ٹیکنیکل ٹرمز کا مطلب ہوتا ہے کہ جس فیلڈ میں آپ ہیں اس فیلڈ سے ریلیٹڈ جو مخصوص ٹرمز ہوتے ہیں ان کو آپ یوز کریں۔ بزنس جارگون بھی وہی ہوتا ہے کہ جو ہر مختلف قسم کے بزنس ہوتے ہیں نا، تو ہر اسپیسیفک بزنس کے اپنے کچھ ورڈز ہوتے ہیں اسپیسیفک، ٹھیک ہے، جو کہ زیادہ اس بزنس میں یوز ہوتے ہیں، وہ جارگون ہوتے ہیں۔ تو آپ لوگ پروفیشنل سچویشنز میں جارگونز اور ٹیکنیکل ٹرمز آپ لوگ یوز کیا کریں، لیکن وہ ایسی جگہ جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ لوگوں کا جو ریڈر ہے اس کو وہ ٹرمینالوجی نہیں آتی ہوگی، تو وہاں پہ آپ لوگوں نے پھر ایسے الفاظ استعمال نہیں کرنے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آگے ہم لوگ چلیں تو انفیملیئر یہ ہم لوگ بات کریں تو انفیملیئر ورڈ ہے اسیسڈ ویلیویشن۔ یہ کچھ آپ لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ کیا مطلب ہے اس کا۔ آپ اس کی جگہ پہ فیملیئر ورڈ استعمال کریں کہ پراپرٹی ویلیو فار ٹیکس پرپس، ٹیکس کے مقاصد کے لیے جو پراپرٹی ویلیو ہوتی ہے اس کو ہی بولتے ہیں نا اسیسڈ ویلیویشن۔ آپ لوگوں نے فیملیئر ورڈ یہ ہے اس کا، ٹھیک ہے، یہ یاد کر لینے آپ لوگوں نے۔ اس میں آپ کچھ طریقے ہوتے ہیں، کچھ ٹپس ہوتی ہیں۔ پہلی مین ٹپ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ورڈز وہ یوز کرنے جو کہ پریسز ہوں، کنکریٹ ہوں اور فیملیئر ہوں۔ اب جیسے جیسے ای میل کا استعمال بڑھتا چلا جا رہا ہے نا، تو اب کنسائز رہنا پڑتا ہے آپ کو کہ تھوڑے لفظوں میں اپنی بات مکمل کرنی ہوتی ہے۔ اب ٹھیک ہے، تو یہ آپ کے MCQs میں آتا ہے کہ ود دا انکریز یوز آف ای میل دیر از اے ٹینڈنسی ٹو بی کنسائز، ٹھیک ہے۔ خطرہ یہاں پہ یہ ہوتا ہے دیٹ از دا ڈینجر از دیٹ یو مسٹ نو دا میننگ آف ای میل ہے۔ دیکھیں، آپ لوگوں کو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ای میل کے ایکرونیم کا پتہ ہونا چاہیے کہ ای میل کا مطلب کیا ہے۔ ای میل کا مطلب ہے الیکٹرانک میل، ٹھیک ہے۔ IMO کا مطلب کیا ہوتا ہے، ان مائی اوپینین کا مطلب ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ FAQ کا مطلب فریکوینٹلی آسکڈ کوسچنز۔ تو یہ جو ایکرونیمز ہوتے ہیں نا، ہمیشہ آپ کو وہ آنے چاہیے۔ اس سے ایکرونیمز یوز کر کے آپ اپنے لفظوں کو فیملیئر بھی بنا سکتے ہیں، کنکریٹ بھی بنا سکتے ہیں اور پریسز بھی بنا سکتے ہیں۔ دوسری جو ٹپ ہوتی ہے مین وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ لوگوں نے
سینٹینسز اور پیراگرافس کو بالکل افیکٹو بنانا ہے، ٹھیک ہے، چاہے سینٹینسز ہوں چاہے پیراگرافس ہوں. اس میں 4 چیزیں ہوتی ہیں آپ لوگوں نے جو خیال رکھنا ہوتا ہے: لینتھ کا، یونٹی کا، کوہیرنس کا اور ایمفیسس کا. یہ آپ لوگوں نے پوائنٹس یاد کرنے ہیں. یہ آپ لوگوں کے آتے ہیں کہ کنسٹرکٹ افیکٹو سینٹینس اور پیراگراف کے لیے کون کون سی چیزیں ضروری ہوتی ہیں. یہ آپ لوگوں نے لفظ یاد کرنے ہیں. اور یہ آپ لوگوں کے MCQs میں آتا ہے کہ ایٹ دا کور آف کلیئرٹی از دا سینٹینس. کلیئرٹی کی جو مین کور ہوتی ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ سینٹینس ہوتا ہے. کہ اگر آپ لوگوں کا سینٹینس کلیئر ہے تو مطلب آپ کے پورے میسیجز میں کلیئرٹی ہے، ٹھیک ہے. سب سے پہلے ہم لوگ بات کرتے ہیں لینتھ کے اوپر. آپ لوگ ہمیشہ کوشش کیے کریں کہ آپ کا جو ہر سینٹینس ہے وہ صرف 17 سے 20 لفظوں کے اوپر مشتمل ہونا چاہیے. یہ آپ لوگوں کے MCQs میں بھی آتا ہے. جب آپ لوگوں کے سینٹینس کی لینتھ زیادہ بڑی ہو جائے تو آپ کوشش کریں کہ اس سینٹینس کو پھر دوبارہ سے کٹ ڈاؤن کر کے چاپ کر کے 2 سینٹینس میں اس کو ڈیوائڈ کر دیں. اگر سینٹینس بہت ہی زیادہ شارٹ ہے تو بھی یہ ہے کہ آپ کی لینگویج بہت ہی زیادہ اوور سمپل لگے گی، بہت ہی زیادہ چوپی لگے گی، ٹھیک ہے. تو 17 to 20 ورڈز کا آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہے. دوسری چیز آپ لوگوں نے یونٹی کا خیال رکھنا ہے. سینٹینس میں یونٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک سینٹینس کے اندر آپ صرف ایک مین آئیڈیا کے اوپر بات کریں. دوسرے آئیڈیاز آپ لوگ بات انہی کے بارے میں بات کریں جو کہ کلوزلی ریلیٹڈ ہوں اس چیز سے. فار ایگزامپل آئی لائک سہیل اینڈ ایفل ٹاور از ان پیرس. ان دونوں کی کوئی تک بنتی ہے آپس میں؟ یہ کوئی ملتے جلتے ہیں؟ مین آئیڈیا ان کا ملتا جلتا ہے؟ نہیں نا. تو یہ یونیفائڈ سینٹینس اس طرح سے نہیں ہوتا. تیسری چیز جو آپ لوگوں نے رکھنی ہے، خیال آپ نے رکھنا ہے کوہیرنس کا. کوہیرنس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سینٹینسز میں ورڈز ایسے ارینج ہوئے ہوں کہ سارے ورڈز آپ کے جو بھی آپ کا آئیڈیا ہے اس کو کلیئرلی ایکسپریس کر رہے ہوں. ایک کلیئرلی جو میننگ آپ کے مائنڈ میں ہے وہ اگلے بندے کو دکھا رہے ہوں. سارے ورڈ سینٹینسز آپس میں جڑی ہوئے ہیں، سب کا آپس میں ریلیشن ہو. ایک ماڈیفائرز ہوتے ہیں مختلف قسم کے، وہ کریکٹ جگہ پہ لگے ہوئے ہوں. جتنا پاسبل ہو آپ لوگ جو ہے نا لفظوں کو اس طریقے سے ماڈیفائی کرنے کی کوشش کریں کہ آپ کے سینٹینسز میں اور آپ کے پیراگرافس میں کوہیرنس آئے، ٹھیک ہے. یہاں پہ ایگزامپل ہے کہ being an excellent lawyer I am sure that you can help us. یہ اب unclear ہے. کلیئر یہ ہوگا کہ being an excellent lawyer you can surely help us، ٹھیک ہے. تو یہ کلیئر اور unclear کی یہ جو ایگزامپلز ہیں نا یہ آپ لوگوں نے یاد کر لینی ہے اچھے طریقے سے. یہ آپ لوگوں کے MCQs میں آتی ہیں. انکلیئر والی اسٹیٹمنٹ آپ کو وہ دے دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس کی کلیئر اسٹیٹمنٹ نیچے سے ڈھونڈ کے بتائیں. تو آپشن سے مختلف اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں، آپ لوگوں نے کلیئر والی ڈھونڈ کے بتانی ہوتی ہے. چوتھی جو چیز آپ لوگوں نے جس چیز کا خیال رکھنا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایمفیسس. ایمفیسس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے سینٹینسز میں اور پیراگرافس میں کچھ چیزوں کے اوپر زیادہ زور دینا ہوتا ہے، تو وہ ہوتا ہے ایمفیسس. کسی چیز کے اوپر ایمفیسائز کرنے کے بھی مختلف طریقے ہوتے ہیں. ایک تو یہ طریقہ ہوتا ہے کہ آپ جس چیز کے اوپر آپ لوگ زیادہ زور دینا چاہتے ہیں، جو کہ زیادہ چیز امپورٹنٹ ہے آپ لوگوں نے بتانی ہے، وہ آپ لوگ سینٹینس کے شروع میں رکھیں، پیراگرافس کے شروع میں رکھیں. رائٹرز نے خود ہی ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کس چیز کے اوپر میں نے زور دینا ہے اور پھر اس کے مطابق انہوں نے سینٹینس کا ایک کریکٹ سٹرکچر انہوں نے بلڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے. آج کل تو کمپیوٹر میں مختلف طریقے آ گئے ہیں کہ آپ لفظوں کے اوپر ایمفیسس ڈال سکتے ہیں. جس لفظ کے اوپر آپ نے زور دینا ہے آپ لوگ اس کو اٹیلک یا بولڈ بنا دیتے ہیں. ہیڈنگز یوز کرتے ہیں، ٹیبلز یوز کرتے ہیں، آئٹمز آپ لوگ یوز کرتے ہیں لسٹ کی فارم میں، لائن چارٹس، پائی چارٹس، اٹیلکس، آئیڈنٹیشن، کلرڈ کیپٹلز یعنی کہ آپ لوگ کلر چینج کر دیتے ہیں فونٹس کا. ایون کہ جس چیز کے اوپر زیادہ زور دینا ہوتا ہے تو اس کو یا تو اس کا مارجن آپ لوگ شارٹ کر دیتے ہیں یا اس کا مارجن آپ لوگ بڑا کر دیتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جس کے تھرو آپ لوگ مارجن جو ہے نا ایمفیسس آپ لوگ دکھا سکتے ہیں. یہ بھی آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے. ہم لوگوں نے ابھی تک جتنا کچھ بھی پڑھا ہے نا اس میں کلیئرٹی کے بارے میں، کلیئرٹی کا پورا یہاں پہ ایک چیک لسٹ بنائی کہ آپ لوگوں کی کلیئرٹی کیسی ہوگی کہ آپ نے پریسس اور کنکریٹ لفظوں کا استعمال کرنا ہے جس حد تک ممکن ہو. آپ لوگوں نے ورڈز وہ یوز کرنے ہیں جو کہ ریڈر کے لیے بہت ہی زیادہ اپروپریٹ ہوں، وہ اس کو جانتا ہو لفظوں کو، ٹھیک ہے. فیملیئر ورڈز آپ لوگوں نے اٹھانے ہیں. لمٹ جو ہوتی ہے آپ لوگوں کے ایوریج سینٹینس کی وہ 17 to 20 ورڈز ہونے چاہیے. ایک سے زیادہ مین آئیڈیا آپ نے سینٹینس کے اندر نہیں ڈالنا اور اپنے لفظوں کو اس طریقے سے ارینج کرنا ہے کہ جو مین آئیڈیا ہے وہ سینٹینس کے شروع میں آئے، ٹھیک ہے. یہ ساری ایک سمری ہوگی کہ اس طریقے سے آپ لوگوں کی کلیئرٹی آئے گی، ٹھیک ہے. اس کے بعد اگلا جو ہے ہمارا جو سی ایلیمنٹ ہے افیکٹو کمیونیکیشن کا وہ ہے کرٹسی. کرٹسی کا مطلب یہ ہوتا ہے
کرٹسی ہمیشہ تبھی آتی ہے جب آپ لوگوں کا سنسیئرلی یو ایٹیٹیوڈ ہو، اگلے بندے کے بارے میں آپ لوگ سنسیئر ہوں، یو ایٹیٹیوڈ لے کے بات کر رہے ہوں، اگلے بندے کی فائدے کی بات کر رہے ہوں، سنسیئرلی بات کر رہے ہوں. یہ صرف وہی نہیں ہوتا کہ آپ لوگ صرف ایک میٹھے لہجے میں اگلے بندے سے بات کریں، صرف پلیز اور تھینک یو کے الفاظ کا استعمال کریں. یہ بھی ویسے سوشلی ایکسیپٹیڈ مینرز ہیں کہ اس سے بھی اگلے بندے کو ہم لوگ کرٹسی دکھا سکتے ہیں، لیکن صرف پولائٹنس نہیں نا. آپ کی پولائٹنس میں سے رسپیکٹ بھی ہونی چاہیے اور اگلے بندے کا کنسرن بھی ہونا چاہیے، اگلے بندے کی جو ہے نا وہ فائدے کی بات بھی ہونی چاہیے، تب جا کے ہم لوگ کہتے ہیں کہ واقعی میں کرٹسی آئی ہے. ٹھیک ہے. ایک بہترین جو ٹرو کرٹسی ہوتی ہے نا وہ انوالو ہوتی ہے کہ آپ اویئرنیس ہونی چاہیے کہ صرف نہ صرف یہ کہ ٹرو کرٹسی انوالو کہ آپ لوگوں نے صرف اپنے بارے میں اگلے بندے کی کیا فیلنگز ہیں اس کے بارے میں بھی آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے. جب آپ لوگ آڈینس کو اچھے طریقے سے جانتے ہوتے ہیں تو پھر آپ لوگوں کو کرٹسی دکھانا زیادہ آسان ہو جاتا ہے. ہمیشہ آپ لوگ اپنے جو میسج کو جس نے ریسیو کرنا ہے اس کے بارے میں پہلے آپ لوگ جانیں، سنسیئرلی آپ لوگ ٹیکٹ فل رکھیں، تھاٹ فل رکھیں، سوچ سمجھ کے بات کریں، اپریشیٹو اگلے بندے کو اپریشیٹ کریں، ایکسپریشنز وہ یوز کریں کہ اگلے بندے کو رسپیکٹ نظر آئے آپ نے، اور نان ڈسکریمنیٹری ایکسپریشنز کا استعمال کریں. ٹھیک ہے. اب ہم لوگ ان تینوں چیزوں کو باری باری ڈسکس کرتے ہیں. بی سنسیئرفل، ٹیکٹفل اور تھاٹ فل اینڈ اپریشیٹو. یہ آپ لوگوں نے کیسے ہونا ہے؟ کچھ جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ کیا ہوتے ہیں کہ بہت زیادہ کھردرے ہوتے ہیں، بات بات پہ نہ جھڑکنا یا روب جھاڑنا، یہ نیگیٹو چیزیں ہوتی ہیں اور یہ ڈسکرٹسی ہوتی ہے. بعض دفعہ تو ایسے ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کی جو مطلب اگلا بندہ بات غلط لے لیتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ بھی کہتا ہے کہ اس بندے نے میرے ساتھ ڈسکرٹسی کیا ہے، حالانکہ آپ لوگوں کی طرف سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، اگلے بندے نے بات غلط لی ہوتی ہے. لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ پرسنل آپ لوگوں کے جو اپنے ہی جو ایٹیٹیوڈز ہوتے ہیں نا وہ نیگیٹو ہوتے ہیں. اب یہاں پہ ایک ایگزامپل میں آپ لوگوں کو پڑھاتی ہوں، باقی ایگزامپلز آپ لوگ خود کر لیجئے گا. ٹیکٹ لیس اور بلنٹ کیا ہوگا کہ اگر آپ لوگ کہتے ہیں نا اسٹوپڈ لیٹر، آئی ڈیڈنٹ انڈرسٹینڈ اینی آف اٹ، یہ کتنا بدتمیزی والا ایک لہجہ لگ رہا ہے نا. زیادہ ٹیکٹفل ہوگا اٹس مائی انڈرسٹینڈنگ. ٹھیک ہے. میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق میں اس لیٹر کو ٹھیک طریقے سے نہیں سمجھ سکا، یا کائنڈلی آپ مجھے دوبارہ سمجھا دیں. ٹھیک ہے. تو ذرا پولائٹ اور یہ کرٹسی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یہ آپ لوگوں نے دوبارہ جو ہے نا باقی یہ پڑھ لینے ہیں. ٹھیک ہے. دوسری جو چیز آپ لوگوں نے خیال رکھنی ہے وہ رکھنا ہے آپ لوگوں نے کہ تھاٹ فل اینڈ اپریسیشن، تھاٹ فلنس اینڈ اپریسیشن، سوچ سمجھ کے بات کرنی ہے. یہ جو ٹریٹس ہوتی ہیں نا اگلے بندے کو اپریشیٹ کرنے کی، سوچ سمجھ کے بات کرنے کی، اس سے اگلے بندے کے نظر میں آپ لوگوں کا بڑا اچھا امیج بلڈ ہو جاتا ہے. آپ لوگوں نے ہمیشہ سخی رہنا ہے کہ آپ لوگوں نے دوسروں کو اس کی اچھی پرفارمنس پہ اپریشیٹ کرنا ہے. تیسرا جو طریقہ آپ لوگوں نے اپنانا ہے، ایسی ایکسپریشنز کا آپ لوگوں نے استعمال کرنا ہے جو کہ اگلے بندے کو رسپیکٹ شو کروائیں. کوئی بھی ریڈر اس میسج کو ریسیو نہیں کرنا چاہ رہا ہوتا جس میں غصہ ہو یا جو اس کی بے عزتی کر رہا ہو. اس طرح کے جو ایکسپریشنز ہوتے ہیں نا جس میں آپ لوگ جو ہے نا رسپیکٹ دکھا سکتے ہیں، اس کے لیے آپ لوگوں نے دو چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے. ایک تو آپ نے اریٹیٹنگ ایکسپریشنز نہیں ڈالنے، اور دوسرا کوسچنیبل ہیومر بھی نہیں ڈالنا، یعنی کہ مذاق اڑانے والے جو کوسچنز ہوتے ہیں نا وہ بھی نہیں ڈالنے کہ آپ لوگ ایسے کوسچن کر رہے ہیں اگلے بندے کو فیل ہوتا ہے کہ آپ اس پہ ٹونٹ کر رہے ہیں. ایسے کوسچنز بھی آپ لوگوں نے نہیں کرنے. پہلا جو ہے اومٹ اریٹیٹنگ ایکسپریشنز، یہ اس میں ایک لسٹ ہے کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے. آپ نے صرف اپنی انفلوئنس، اپنی جو ہے نا انڈرسٹینڈنگ آف میننگ سے ہٹ کے آپ لوگوں نے بات کرنی ہے. جو آپ سمجھ رہے ہیں، اگر کوئی غلط چیز سمجھ رہے ہیں تو اسے ہٹ کے ہی بات کریں آپ. ٹھیک ہے. یا ایسے بھی نہیں کرنا کہ آئی ڈو ناٹ ایگری ود یو، یہ لفظ نہیں استعمال کرنے. اف یو کیئر آئی ایم شیور یو مسٹ ریئلائز، اس طرح کے جو لفظ ہیں نا وہ آپ لوگوں نے نہیں جو ہے نا وہ استعمال کرنے. اس کے بعد اومٹ کوسچنیبل ہیومر، جب بھی آپ لوگوں کو ڈاؤٹ ہو نا کہ یہاں پہ جو ہے نا وہ مذاق کرنا اگلا بندہ مائنڈ نہ کر جائے، وہاں پہ آپ لوگوں نے مذاق نہیں کرنا. ایک بندے کو اگر آپ ہنسانے کی کوشش کریں گے ہو سکتا ہے کہ جو دوسرے بندے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس چیز سے ڈسٹرب ہو رہے ہوں. تو یہ ہر کسی کا ڈفرینٹ سینس آف ہیومر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ انہوں نے کچھ یہ ایگزامپل دی ہوئی تو اس کو آپ لوگ چھوڑ دیں، یہ لمبی ایگزامپلس آپ لوگوں کے پیپر میں نہیں آتی. آخری جو اس کے بعد جو چیز ہوتی ہے نا، آخری چیز اس نے جو آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے نان ڈسکریمنیٹری ایکسپریشنز یوز کرنے ہیں. نان ڈسکریمنیٹری ایکسپریشنز یعنی کہ جس میں تفریق نہ ہو. میل اور فیمیل جیسے ہی شی والے ٹرمز، مین ویمن والے ٹرمز آپ لوگوں نے یوز نہیں کرتے. سیکسسٹ ٹرمز آپ لوگوں نے یوز نہیں کرنے، یعنی کہ وہ ٹرم جس میں مین اور ویمن جیسے کوئی ہوں. ٹھیک ہے. آپ لوگوں نے کیئرفل رہنا ہے کہ مین کا لفظ آپ لوگوں نے یوز نہیں کرنا. اسپیشلی مغربی کلچر میں تو بہت ہی زیادہ اس چیز کے اوپر فوکس کیا جاتا ہے ایز کمپیئر ٹو ادر کلچرز.
ٹھیک ہے. الٹرنیٹیو ایکسپریشن یہ ہیں, فار ایگزامپل اگر آپ لوگ کہتے ہیں نا فریش مین, یہ برا لگ رہا ہے نا, آپ کہیں انٹرنگ اسٹوڈنٹ یا جو نیو اسٹوڈنٹس ہیں یا جو فرسٹ ایئر اسٹوڈنٹس ہیں, ٹھیک ہے, یہ والے یہ زیادہ ڈیزائریبل ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ لوگوں نے سنگولر پروناؤنس, یہ بھی آپ لوگوں نے یوز نہیں کرنے. انگلش کے اندر آپ لوگوں نے وہ پروناؤنس ہی اور شی والے یہ نہیں, آپ لوگوں نے پلورل پروناؤنس آپ لوگوں نے یوز کرنے ہیں. ٹھیک ہے. اوائڈ یوزنگ دا ہی, شی, ہی, ہز اینڈ ہم. جب بھی آپ لوگ اور دوسری بات یہ, آپ لوگوں نے جب بات کرنی ہو نا میسکولین, جب جینڈر کے بارے میں, یعنی کہ میل بھی بیٹھے ہوئے ہیں فیمیل بھی بیٹھے ہوئے ہیں, تو آپ لوگوں نے دے کے بارے میں, دے کا لفظ آپ لوگوں نے یوز کر کے بات کرنی ہے. چاہے آپ لوگوں نے ایک بندے کے بارے میں بھی بات کرنی ہے تو آپ لوگ دے کا لفظ استعمال کریں. ٹھیک ہے. انسٹیڈ آف کہ آپ لوگ جو ہے نا وہ ہی شی کا آپ لوگ استعمال کریں. اسی طرح دیم, دیئر اور دیم سیلز, یہ والے آپ لوگ لفظ استعمال کیا کریں. جیسے ایوری ون ریٹرن ٹو دیئر سیٹس. ٹھیک ہے. یہ والا لفظ آپ لوگ, یہ ایسے نہیں کہ ایوری ون ریٹرن ٹو ہز سیٹ یا ایوری ون ریٹرن ٹو ہر سیٹ, کیونکہ میل بھی ہو سکتی ہے فیمیل بھی ہو سکتی ہے, تو دیئر کا لفظ آپ لوگوں نے استعمال کرنا ہے, دے آپ لوگوں نے یوز کرنا ہے. ٹھیک ہے. اس طریقے سے آپ لوگوں نے یوز کرنا ہے. اور یہاں پہ آپ یہاں پہ ہیں, انہوں نے آپ لوگوں کو یہاں پہ ایگزامپلس دی ہوئی ہیں. تو جیسے پہلی یہ میں آپ لوگوں کو پڑھ کے بتا دیتی ہوں. اینی ون ہو کمز ٹو کلاس لیٹ ول گیٹ ہز گریڈ ریڈیوسڈ. اس کا کریکٹ یہ ہوگا کہ اسٹوڈنٹس ہو کم ٹو کلاس لیٹ ول گیٹ دیئر گریڈ ریڈیوسڈ. ٹھیک ہے. ہز کی جگہ پہ آپ لوگ دیئر لگائیں. ٹھیک ہے. اور اینی ون کی جگہ پہ اسٹوڈنٹس لگائیں. ٹھیک ہے. ہاں, اور اس طرح یعنی کہ پلورل آپ لوگوں نے چیزوں کے اوپر ہے نا, پلورلی آپ نے جو ہے نا وہ بات کرنا ہے. اس کے بعد نیمز کے اوپر ہم لوگ بات کریں. جب بھی آپ لوگوں نے نیمز کا استعمال کرنا ہونا تو آپ لوگوں نے ہر انسان کو رسپیکٹلی آپ لوگوں نے مخاطب کرنا ہے. پیرالل فارمز یوز کریں, یعنی کہ مس, مسٹر, مسز, یہ والے جو لفظ ہوتے ہیں آپ لوگ وہ استعمال کریں. اب ہم لوگ اگر چیک لسٹ اگر کریں, آپ لوگوں کی یہ ہے کہ کمیونیکیشن جب آپ لوگوں نے ساری لکھی, آپ نے خیال رکھنا ہے کہ آپ لوگ اس میں سنسیئر یو ایٹیٹیوڈ ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور ٹیکٹفل ہونی چاہیے آپ لوگوں کی جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ. اور دوسری یہ کہ آپ لوگ جو ہے نا اپنی دوبارہ سے اسٹیٹمنٹ کو ریکنسیڈر ضرور کیا کریں. ٹھیک ہے. اپنی کمیونیکیشن میں اگر مذاق کرنا ہے, آپ لوگوں نے ہیومر کو یوز کرنا ہے, تو اس کے بارے میں آپ لوگوں کو احتیاط کرنی چاہیے, کیئرفل رہنا چاہیے. ڈسکریمنیٹری لینگویج کو یوز کرنے میں آپ لوگوں کو اویئرنیس ہونی چاہیے جینڈر, ریس, ایج, کلر, کریڈ اور ایتھنک اوریجنس کے بارے میں, یا ایسے لفظ جو ہے نا وہ استعمال کرنے کے بارے میں بھی آپ لوگوں کو اویئرنیس ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. آپ لوگوں نے اس میں یاد کیا کرنا ہے, یاد آپ لوگوں نے جیسے یہ جو میں نے آپ لوگوں کو ایگزامپلس بتائی ہیں نا, یہ آپ لوگوں نے ایک تو یاد کر لینی ہے. دوسرا آپ لوگوں کا پورا ایک کنسیپٹ ہونا چاہیے. جیسے یہ اب کلیئرٹی ہے نا, کلیئرٹی کا آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے. کلیئرٹی کے اندر یہ جو گرین والی یہ جو ہیڈنگز ہے نا, یہ آپ لوگوں نے ایک تو یاد کرنی ہے. اور گرین ہیڈنگز کے اندر یہ جو مین مزید جو ہیڈنگز ہیں, جیسے یہ گرین یہ والی جو ہیڈنگ ہے نا, بی والی کنسٹرکٹ افیکٹو سینٹینسز, اس کے اندر مزید 4 یہ والی ہیڈنگز ہیں. یہ ہیڈنگز آپ لوگوں نے یاد کر لینی, چاہے آپ لوگ پیج کے اوپر نوٹس بنا لیا کریں اس کے. ٹھیک ہے. یہ آپ لوگوں نے یاد کر لینی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ لوگوں نے آ جانا ہے کرٹیسی کے اوپر. کرٹیسی کی بھی ایسے ہی ہیں. پہلی اس کی کرٹیسی کی یہ گرین ہیڈنگ آپ لوگوں نے یہ یاد کرنی ہے, اور جو میں نے ساتھ ساتھ MCQs بتائے تھے وہ آپ لوگوں نے ضرور یاد کرنے ہیں. یہ ایگزامپلس یاد کرنی ہے, یہ بھی گرین ہیڈنگ یاد کرنی ہے, یہ بھی گرین ہیڈنگ یاد کرنی ہے. اب یہ جو گرین ہیڈنگ ہے نا, یوز ایکسپریشنز دیٹ شو رسپیکٹ, اس کے اندر مزید 2 اور ہیڈنگز ہیں, اریٹیٹنگ ایکسپریشنز کے بارے میں اور کوسچنیبل ہیومر کے بارے میں. ٹھیک ہے. یہ بھی آپ لوگوں نے یاد کرنی ہے کہ یہ 2 مین جو ہے نا سب پارٹس ہیں اس ہیڈنگ کے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو چوتھی یہ بھی گرین ہیڈنگ ہے, تو اس کے اس نان ڈسکریمنیٹری ایکسپریشن کے اندر جو ہے نا 4 مزید ہیڈنگز تھیں, سیکسسٹ ٹرمز والی, سنگولر پروناؤنس والی, اور اس کے بعد نیمز والی. ہاں 3 ہیڈنگز تھی, سوری. ٹھیک ہے. تو اس طرح آپ لوگ ہیڈنگز اور سب ہیڈنگز جو ہے نا اس کے آپ لوگ یاد کیا کریں. باقی لیکچر سن کے آپ لوگوں کو سارا یاد ہو جاتا ہے, ایک دفعہ ریڈ آؤٹ کر لیا کریں سارے ہینڈ آؤٹ سے, اور جو یہ جو ایگزامپلس ہوتی ہیں نا آپ لوگ اس کو اچھے طریقے سے دیکھ لیا کریں کہ اگر MCQs میں آ جائے تو وہ آپ لوگوں کو ریکگنائز کرنے میں آسانی ہو. ٹھیک ہے. چینل کو آپ لوگ سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا. ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے, گروپ جوائن کرنا چاہتے ہو تو وہ بھی ضرور کر لیجیے گا. آگے اسٹوڈنٹس کو شیئر بھی ضرور کیجیے گا. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.